دیکھیے سابقہ حکومت پر یعنی جو نواز شریف کی حکومت تھی اس پر 3 بڑے الزام لگائے جاتے ہیں۔ پہلا الزام یہ کہ انہوں نے حد سے زیادہ بیرونی قرضے لیے، دوسرا الزام کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑھا دیا یعنی تجارتی خسارہ، اور تیسرا الزام یہ کہ انہوں نے اپنے دور میں ایکسپورٹ نہیں بڑھائی۔ بقول حکمران جماعت یہ تینوں بہت بڑے بلنڈر تھے۔ یہ وہ غلطیاں تھی جس کی وجہ سے آج مہنگائی ہے یا معیشت کا برا حال ہے۔ حکومت یعنی جو آج کی حکومت ہے یہ سابقہ حکومت کو ان الزامات کے تحت چارج شیٹ کرتی ہے۔ اب سوال یہ کہ ان کے زمانے میں تجارتی خسارہ زیادہ تھا، ایکسپورٹ بقول آپ کے زیرو تھی، بیرونی قرضے بہت زیادہ تھے، نوٹ چھاپے جا رہے تھے، تو اس وقت اکانومی پر بحران کا سایہ تک نہیں تھا۔ ملک میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو کارخانے چلانے کے لیے بجلی نہیں تھی تو انہوں نے قرضے لے کر کارخانے چلائے، بجلی پیدا کی، پھر کارخانے چلائے۔ جب ایکسپورٹ کا وقت آیا تو لوگ دھرنے دینے نکل پڑے۔ جب کاروبار ٹھیک کرنے کا وقت آیا تو ملک میں سیاسی ابتری شروع ہوئی، تو وہاں سے معیشت کی نوز ڈاؤن ہونی شروع ہوئی۔ تو کوئی مانے یا نہ مانے، سابقہ دور حکومت میں جو حالات تھے ان کا آج کے حالات سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو ورسٹ حالات تھے، بدترین لوڈ شیڈنگ، ٹارگٹ کلنگ، خود کش دھماکے، بھتہ مافیا، انتہا پسندی اور پتہ نہیں کون کون سے مانسٹر تھے، تو لوگ بھولے نہیں ہوں گے۔ ان حالات میں بھی عام آدمی کی حالت آج سے کہیں بہتر تھی۔ آج حالات آئیڈیل ہے۔ تجارتی خسارہ اس دور میں زیادہ تھا تو آج کم ہے۔ آج لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ مافیا، دہشت گردوں کا صفایا ہو چکا ہے۔ تو آج حکومت کے لیے حالات انتہائی سازگار ہیں۔ آج ادارے بھی ایک پیج پر ہیں، آج کارخانے بھی چل رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ نہیں ہے۔ تو سوال آج کے حوالے سے پوچھا جانا چاہیے نا کہ آج کیوں ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی، آج مہنگائی کیوں ہوئی ہے؟ کیا بجلی اور گیس وہ اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ لوگ لوڈ شیڈنگ ختم ہونے کے باوجود عالمی مارکیٹ کا مقابلہ نہیں کر پا رہے؟ تو اگر کسی نے کمپیریزن کرنا ہے اکانومی کو تو کل کے اور آج کے حالات کو مد نظر رکھ کے کریں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ڈالر پھینکنے چاہیے مارکیٹ میں اپنا کرنسی مضبوط رکھنے کے لیے۔ سر ایک سوال اور پوچھ لوں پھر میں آپ کو زیادہ اس پہ، کیونکہ آپ کے ساتھی وزیر ہیں، آپ ان پہ زیادہ بولنا نہیں چاہیں گے۔ از دیر اینی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کہ اگر 7 ارب ڈالر بیچنا جرم تھا پاکستان کے پیسوں کو تو پھر 5 ارب ڈالر بیچنا بھی جرم ہے؟ دیکھیے ایک گڈ فیتھ میں ایک پالیسی ایکشن کسی وزیر نے لیا ہے تو آپ اس کو کون اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، کیا کرے گا؟ وہ کوئی 5 بلین ڈالر یا 7 بلین ڈالر لے کے دوڑ تو نہیں گئے نا جی، جس کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے۔ ڈار صاحب کی اس بات پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی، ان کی اور ایشوز پہ کیسز ہیں ان پہ۔ لیکن یہ غلط کام ہوا۔ میں نے آپ کو دیکھیے خدا لگتی اگر کہیں تو گزشتہ 2 دہائیوں میں اسحاق ڈار سے زیادہ معیشت کو کسی نے بہتر طریقے سے مینج نہیں کیا۔ شوکت عزیز کا نام بھی کسی حد تک لیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں ایک ایڈوانٹیج تھا کہ ان کے دور حکومت میں امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں تھا اور ڈالروں کی بارش ہو رہی تھی، بہت سے فنڈ آ رہے تھے۔ تو پیپل پارٹی کے دور میں معیشت کا بہت برا حال تھا۔ اس کی وجہ تھی پیپل پارٹی کو بھی ورثے میں دہشت گردی ملی اور خراب حالات ملے، روز خود کش حملہ، اور ملک کے اندر بہت دہشت گردی کی ایک بہت بڑی لہر تھی، اور سب سے عام بات یہ کہ ان کے پاس کوئی قابل وزیر خزانہ نہیں تھا۔ پیپل پارٹی کو بھی حفیظ شیخ کا سہارا لینا پڑا، تو انہوں نے بھی اس وقت عوام کی چیخیں نکلوائیں جو آج کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کا قصور یہ تھا کہ جب نواز شریف اقتدار میں آ گئے تو بعض لوگوں کا خیال اور خواہش یہ تھی کہ یہ مسلم لیگ نون کا آخری دور حکومت ہو، انہیں 5 سال حکومت کرنے دی جائے۔ ماضی کا تجربہ سامنے تھا کہ پیپل پارٹی کو 5 سال دیے گئے تو پبلک نے انہیں ریجیکٹ کر دیا، تو خیال یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کو 5 سال دیے جائیں، اور معیشت خراب ہے، ملک میں بجلی کا بحران ہے، نہ ایکسپورٹ ہوگی نہ کاروبار چلیں گے، تو نواز شریف بھی ان پاپولر ہو جائیں گے جس طرح زرداری صاحب کی حکومت ہوئی تھی۔ لیکن نواز شریف کے پاس اسحاق ڈار تھا جس نے معیشت کو ایسے مینج کر لیا کہ ہر سال وہ 500 ارب کا ٹیکس ریونیو پہ جنریٹ کیا، لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہوئی، ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، ترقیاتی کام ہوتے رہے، امپورٹ میں اضافہ کیا گیا۔ یہ جو آج ہم کہتے ہیں امپورٹ میں اضافہ، اگر امپورٹ نہ اس وقت ہو رہی ہوتی تو کاروبار نہ چلتے۔ جیسے آج امپورٹ بند ہے تو کاروبار بھی ڈاؤن ہے،
تو امپورٹ ہونے سے کاروبار بھی چلے، بے روزگاری بھی بڑھی، ایکسپورٹ نہیں ہوئی، یہ ایک کوشچن مارک ضرور ہے. لیکن ان سب معاملات کی وجہ سے اسحاق ڈار ریڈار پر آ گئے. تو آج بھی حکومت اسحاق ڈار کی پالیسیوں کو فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہی کچھ کر رہی ہے جو اسحاق ڈار نے اکانومی کو سنبھالنے کے لیے کیا. لیکن فرق یہ تھا کہ اسحاق ڈار کے پاس فیصلوں کا اختیار بھی تھا اور انہیں یعنی جیسی صورتحال تھی اس کے مطابق وہ مینج کر لیتے تھے. آج اختیار کسی اور کے پاس ہے. اسحاق ڈار کے ویسے اور بھی بہت قصور تھے اور وہ قصور لوگوں کے علم میں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں. دیکھیے نواز شریف یا ان کی جماعت پر جو سب سے بڑا نظام تھا، یہ ایک تاثر تھا جب نواز شریف حکومت میں تھے، وہ یہ تھا کہ وہ نظام پر قابض ہو گئے. اگر یہ قبضہ نہ چھڑایا گیا تو انہی کا خاندان کئی سال حکومت کرتا رہے گا. یہ ایک تاثر تھا جب نواز شریف موجود تھے. اب اس کی وجہ کیا تھی کہ نواز شریف کا حکومت کرنے کا طریقہ بالکل ڈیفرنٹ تھا. بہت سے لوگوں کو پسند نہیں تھا، وزراء کو من مانی کی اجازت نہیں تھی اور پارلیمنٹیرین کو ملاقات کے لیے وقت مشکل سے ملتا تھا. تو اس وقت میڈیا یہ کہتا تھا کہ نواز شریف کی گردن میں سریا ہے. بیوروکریسی ایک ٹانگ پر کھڑے ہوئے کام کرتی تھی، انتظامیہ کی دوڑیں لگی ہوئی تھی. جو محکمہ سستی کرتا تھا اس کے متبادل کمپنی بنا کر سسٹم کو چلایا جا رہا تھا. تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ پرائم منسٹر کو یا حکومت کو بلیک میل کر سکے. ایسا کوئی امپریشن موجود نہیں تھا. چور بازاری اور ذہیرہ اندوزوں کو جرت نہیں تھی کہ مہنگائی بھی کنٹرول میں تھی اور کاروبار بھی چل رہے تھے. لوگوں میں انتظامیہ کا ڈر اور خوف تھا. اسی لیے کہا جاتا تھا کہ شریف خاندان نے اپنے من پسند لوگوں کو لگا کر نظام کے اوپر قبضہ کر لیا. ایک تاثر موجود تھا، اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں. اس وقت بھی جو سب سے زیادہ تکلیف کسی کو تھی تو انہی مافیا کو تھی جن کی ایک نہیں چل رہی تھی، جنہیں چینی، کپاس اور آٹے میں مال بنانے کے مواقع نہیں مل رہے تھے. پھر یہی مافیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے حکومتیں گراتا ہے اور بناتا ہے، یہی مافیا نواز شریف کے سیاسی مخالفین کا سپانسر بن گیا. آج ان کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہے، سر کڑائی میں ہے. مہنگائی، آٹا یا چینی کا بحران نااہلی نہیں ہے. اسی کام کے لیے تو حکومتیں بدلی گئی تھی کہ مال کمایا جائے، اسی منافع کے لیے تو سرمایہ کاری کی گئی تھی. تو آج مافیا اگر آزاد ہے اور وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ حکومت کی صفوں میں گھسا بیٹھا ہے، کیونکہ آج تو کسی کو کسی انتظامیہ کا ڈر ہی نہیں ہے. جن کا ڈر تھا ان کو تو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر کیا گیا. برانڈ پی ٹی آئی عادل رائے صاحب ایک فوٹیج چلا رہے ہیں، اگر آپ اس پہ نظر ڈالیں، اگر یہ فل سکرین بھی آپ دیکھ لیں ساری، یہ سارا برانڈ پی ٹی آئی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں اوریجنل پی ٹی آئی تو ایک بندہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب پھر ایک چیز کی جو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں نہ آ پا رہی کہ 22 سال خان صاحب نے جدوجہد کی، الیکشن لڑے، الیکشن جیتے، حکومت میں آئے. اب حکومت میں آ کے یک دم وہ انگریزی کا ایک ورڈ ہے کولڈ فیٹ، اس ٹیم کے ساتھ برانڈ عمران خان آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ مجھے کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. میں دوبارہ سے کہوں گا پہلے دن سے سب سے بڑا مسئلہ عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر ہے، وہ ہے ٹیم بلڈنگ. ان کو وہ ٹیم بلڈ نہیں کر پا رہے. اپنے جو لوگ ہیں دیکھیں خان صاحب کو اقتدار میں لانے والوں نے پہلے 3-4 مہینے میں ہی صورتحال بھانپ لی تھی کہ جنہیں حکومت میں لایا گیا ہے ان کے پاس حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں. اس لیے اسد عمر صاحب کو فارغ کیا گیا اور وہ لوگ ڈھونڈے گئے جنہیں ماضی میں تھوڑا بہت حکومت چلانے کا تجربہ تھا یا وہ کسی نہ کسی حکومت کے ساتھ شامل رہے. مشرف کے ساتھ جو لوگ حکومت میں تھے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط اچھے تھے، اچھے تعلقات تھے، تو انہیں آگے لایا گیا. یہ اور بات ہے کہ وہ تجربہ کار ہونے کے باوجود اس قابلیت کا مظاہرہ نہیں کر سکے یا ان میں وہ قابلیت نہیں جس کی توقع کی جا رہی ہے. مشرف دور میں خود مشرف ایک ڈٹرمن آدمی تھے. اب اس بات سے قطع نظر کہ وہ کیسے اقتدار میں آئے، لیکن مشرف کے بارے میں بہت سے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ ایک قابل انسان ہے اور ان کا کنٹرول بہرحال خان صاحب کے مقابلے میں زیادہ تھا اور اس دور میں ڈالروں کی بارش بھی ہو رہی تھی. تو خان صاحب کو وہی ٹیم ملی. اب جب خان صاحب کے پاس وہ لوگ آئے جو مشرف کے ساتھ کام کر رہے تھے تو ان کی قابلیت کا سارا پول کھل گیا. اس کے علاوہ ایک اور تاثر بھی ہے اور ایک پرسیپشن بھی ہے، وہ یہ کہ خان صاحب نے جو ساری جدوجہد کی وہ وزیر اعظم بننے کے لیے تھی. انہیں یہ شوق تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر وزیر اعظم بن جائیں. سو انہیں اس کی قیمت تو ادا کرنا پڑے گی. وزیر اعظم وہ بن گئے.
اب ان کی باسکٹ میں انڈے ان کی مرضی کے نہیں ہیں تو یہ تو عین ان کی اپنی چوائس کے مطابق ہے. ہاں صاحب کو تو لائے اس وقت گیا تھا جب لانے والوں کی وہ شرائط مان چکے تھی. تو آج حکومت چلانے والوں میں آپ کو جو نمایاں طور پر لوگ نظر آتے ہیں مین سٹریم میں، خواب و رزاق داؤد ہوں، خسرو مختار ہو، عمر ایوب ہوں، فردوس شکوان ہو، شیر رشید ہو، ایک لمبی فہرست ہے، وہ سب مشرف کی فوجی حکومت کے ساتھ ہی رہے ہیں. یا یہ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا لائزون اچھا ہے. اور دوسرا یہ نواز شریف کا ان بلاک تھا، یعنی جو نواز شریف کے مخالفین میں تھے تو وہی لوگ ظاہر ہے جب نواز شریف گئے تو مخالفین کو ہی آگے آنا تھا. تو ہر وہ شخص جو نواز شریف کا مخالف رہا وہ ایک وقت میں یا کسی نہ کسی وقت میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ضرور بنا. تو خان صاحب اپنی کوئی ٹیم نہیں، خان صاحب کی اپنی کوئی ٹیم نہیں ہے، ٹیم ان کی ہے جو انہیں لے کر آئے ہیں. یہ عام امپریشن ہے.